بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ 11 ذی الحجہ اس تاریخ میں سورہ نصر نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ عالم فانی سے میرے رحلت کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے حکم دیا کہ اونٹنی پر کجاوا کسا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر عقبہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ اور جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد یوں گویا ہوئے: اے لوگو، کان کھول کر سن لو، تمہارا پروردگار ایک ہے۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا باپ ایک ہے۔ کان کھول کر سن لو، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ اجمی کو فضیلت ہے عربی پر، نہ کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر، اور نہ سرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے پر، بجز تقوی کے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تم میں سے وہی زیادہ معزز اور محترم ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ کان کھول کر سن لو، کیا میں نے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے؟ سب نے کہا، اللہ کے رسول نے اپنے رب کے سارے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بسا اوقات جس کو بعد میں یہ پیغام پہنچایا جائے گا وہ آج سننے والوں سے زیادہ عقل مند ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر حرام ہے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ سب چپ رہے۔ فرمایا، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ خود ہی فرمایا، یہ حرمت والا دن ہے۔ ان ارشادات کے بعد پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خونوں کو، تمہارے اموال کو، تمہاری آبروؤں کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے، جس طرح یہ مہینہ اس تمہارے شہر میں اور اس مبارک دن میں بڑی عزت و حرمت والا ہے، اور یہ حرمت اس روز تک برقرار رہے گی جب قیامت کے روز تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ لوگو، بتاؤ، کیا میں نے اللہ کے احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں؟ سب نے کہا، بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اے اللہ، تو بھی گواہ رہنا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ خبردار، کیا میں نے تم کو اللہ کے پیغام پہنچا دیے ہیں؟ سب لوگوں نے کہا، بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ خبردار، جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے وہ اس امانت کو امانت رکھنے والے کو پہنچا دے۔ کان کھول کر سن لو، تمام سود کالعدم قرار کرتا ہوں، تمام قتل معاف کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا قتل جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا حارث کے بیٹے ربیہ کا خون ہے۔ وہ بنی سعد میں شیر خوار بچہ تھا، حزیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا، بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ بس جو حاضرین ہیں ان پر واجب ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک میرے یہ پیغامات پہنچا دیں۔ کان کھول کر سن لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ پھر فرمایا، میری یہ بات اچھی طرح سن لو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حلال نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔
پھر فرمایا اے لوگو، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا اور اضافہ کرنا کفر ہے۔ گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال، تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے۔ کان کھول کر سن لو کہ زمانہ لوٹ کر اس دن پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم ایسے ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے یہ 4 حرام ہیں، یہی درست دین ہے، پس نہ ظلم کرو تم ان میں اپنے نفسوں پر۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا رجب ہے، جس کو شہر مضر کہا جاتا ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ اور مہینے کبھی 29 دن کے ہوتے ہیں اور کبھی 30 دن۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب لوگوں نے کہا بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ پھر فرمایا اے لوگو، عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے ان پر۔ تمہارے حقوق ان پر یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستر کو روندنے کی کسی کو اجازت نہ دیں، اور جس کو تم ناپسند کرتے ہو انہیں تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں بجز تمہاری اجازت کے۔ اور اگر ایسا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا اذن دیا ہے کہ تم ان کے بستروں کو اپنے سے الگ کر دو، اور یہ کہ انہیں زد و کوب کرو جو زیادہ شدید نہ ہو۔ پس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری فرما بردار بن جائیں تو ان کے خورد و نوش اور لباس معروف طریقہ سے پیش کرنا تم پر لازم ہے۔ بے شک عورتیں تمہارے زیر دست ہیں اور وہ اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں۔ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ سے بطور امانت لیا ہے، اور اللہ کے کلام سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ بس عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بھلائی کی وصیت کرو۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی پوجا کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرو گے۔ بے شک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا خون اور مال حلال نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اپنے خون اور اموال کو ہم سے محفوظ کر لیں گے بجز ان کے حق کے، اور ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ میں تم میں سے ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اے لوگو، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ سب نے کہا بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ بہن اور بھائیو، یہ ایک ایسا جامع اور جلیل القدر خطبہ ہے کہ طالبان حق قیامت تک اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اس میں امت کے ہر طبقہ کے لیے رشد و ہدایت کے وہ قواعد و ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر امت ان پر کاربند رہے گی تو وہ دونوں جہانوں میں فلاح و بہبود کا تاج اس کے سر پر چمکتا رہے گا۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ.